امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جنگ میں کس کا کتنا نقصان ہوا ہے؟ جنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور کیا دونوں کے درمیان امن معاہدہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا امریکہ ایران کی جنگی صلاحیت کو مکمل ختم کر سکتا ہے یا ایران ایک دفعہ پھر دنیا کو حیران کر دے گا؟ آج ہم اپنی اس نیوز انالیسز میں ان تمام سوالات کا جواب دیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگ انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ہونے والا معاہدہ انٹیکٹ ہے کہ نہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی جنگی صلاحیت کو اتنا کمزور کر دینا چاہتا ہے کہ وہ آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں کو ٹارگٹ نہ کر سکے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اب ایک فل سکیل وار لڑ رہا ہے۔ امریکہ نے جب ایران پر دوبارہ حملوں کا آغاز کیا تو پہلے پورٹس اور ان کے قریب واقع ملٹری بیسز کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائلز اور ڈرون لانچرز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تقریباً ایک ہفتے کی نائٹ سٹرائکس کے بعد امریکہ نے کرٹیکل انفراسٹرکچر جن میں پل اور روڈ نیٹ ورکس وغیرہ شامل ہیں ان کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ایک پاور پلانٹ جو دارخونیو میں تعمیر کیا جا رہا تھا اس کو نشانہ بنایا۔ یہ وہ پلانٹ ہے جس کو UN انسپیکٹرز نے کلیئر قرار دے دیا تھا۔ اب امریکہ زیادہ ڈیپر ان لینڈ حملے کر رہا ہے جس میں تہران کے قریب واقع ملٹری بیسز بھی شامل ہیں۔ یہ اس جنگ میں پہلی دفعہ کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اگلا ہدف ناتنز کے قریب واقع پک-ایکس ماؤنٹینز ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں اسرائیلی حکام کے مطابق ایران نے اپنا ایسا ساز و سامان شفٹ کر دیا ہے جس کے ذریعے وہ ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایران نے اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے عراق، کویت، بحرین تک پھیلا دیا ہے، اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ عنقریب باب المندب کو بھی بند کر دیں گے، جہاں سے سعودی عرب اپنا تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ایران نے آبنائے ہرموز کو بند کیا ہوا ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ جنگ کا ایک نیا باب اور فرنٹ کھل سکتا ہے جس میں حوثی، سعودی عرب اور امریکہ شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ انہیں حوثیوں کو ٹارگٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان دا مین ٹائم ایران نے جورڈن میں ایک امریکی بیس پر حملہ کر کے 2 امریکی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور اس میں بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ امریکہ کے پاس اس وقت انٹرسیپٹرز کی تعداد میں کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت چیلنج یہ ہے کہ کس طرح دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لایا جائے۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں ایک ایرانین ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے۔ پاکستان اور قطر کی مذاکراتی کوششیں اس وقت جنگ کے خاتمے کے لیے امید کی واحد کرن ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ایران پر بغیر کسی کی مدد کے مسلسل حملے کر سکتا ہے، لیکن یہ حملے ایران کو پسپا ہونے پر مجبور نہیں کر سک رہے۔ لگتا ایسے ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کی ایران کو شکست دینے کی کوشش ناکام ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اس کوشش کی بہت بڑی قیمت امریکہ کو پے کرنی پڑ رہی ہے۔ امریکن ڈیفنس سیکریٹری پیٹ ہیگسیت نے کانگریس سے تقریباً $80 بلین مانگ لیے ہیں، جبکہ اب تک تقریباً $37.5 بلین جنگ پر خرچ کیے جا چکے ہیں۔ اس فگر کو بھی امریکہ کی طرف سے انڈر ایسٹیمیشن سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں جنگ کی مخالفت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ باڈی بیگز کے اضافے کے ساتھ اس مخالفت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ نے ابھی تک امن معاہدے کے خاتمے کا سرکاری طور پر اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ حالات جو ہیں وہ انتہائی نازک موڑ پر پہنچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ سامنے آئے اور دونوں ممالک کے درمیان صلح، صفائی اور مذاکرات کا عمل
شروع کروانے میں اپنا رول پلے کریں۔ اسٹے ٹیونڈ فار فردر اپڈیٹس آن نیشنل، ریجنل اینڈ گلوبل سینیریوز۔